मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, सबसे पहले शुगर के तमाम मरीज जो देख रहे हैं इस वीडियो से, अगर वो फायदा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से फायदा हासिल करने के लिए इसको लाइक और शेयर लाजमन करें और आखिर तक इस वीडियो को लाजमन देखें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, और किसी भी किस्म का कोई मसला हो शुगर के हवाले से तो वो पूछ सकते हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जरूर बजरूर उसका जवाब दें। अजीज मोहतरम साथियों, ये रोटी खाओ और शुगर को भूल जाओ। आज शुगर के हवाले से एक बे इंतहा मुफीद एक वीडियो हम लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो सेशन आखिर तक इसको देखिए। हमारे तमाम वीडियोस लाइव होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके लाइव कमेंट आए तो हम उनकी भी रिप्लाई करें आपको, और बाकायदगी के साथ हम लाइव आते हैं। हमारे पास कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते, इसलिए बहुत ज्यादा इम्कान भी रहता है कि कोई गलती हो जाए या जो है लाइव सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको किसी पेचीदगी का सामना करना पड़ सकता है। अजीज साथियों, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इसमें जो नुस्खा हम बताने वाले हैं वो बे इंतहा मुफीद है, लेकिन सबसे पहले शुगर की जरा थोड़ी सी वजाहत करते चलें कि शुगर बहुत ज्यादा एक पेचीदा मर्ज है, जिसके बाद अगर आपको शुगर हो जाता है, अल्लाह न करे अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को शुगर हो चुका है, तो बहुत ज्यादा इसकी पेचीदगियां हैं, जिसमें नजर का कमजोर होना और कानों का मुतासिर होना, जिस्म पूरा जिस्म का हर उज़्व इससे मुतासिर होता है। स्पेशली मर्दाना कुव्वत या जिसको सेक्स पावर या मैन पावर कहें, वो तो बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, और आपकी टांगें बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं, आपका जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर रहने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। अजीज मोहतरम साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से इतना ज्यादा फायदा होगा कि आप बहुत अच्छी तरह से अपनी सेहत को यानी कि बरकरार रख पाएंगे और अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। ये वक्कास पंवर साहब कह रहे हैं कि गुड सर। वक्कास पंवर साहब, हम दुआ करते हैं कि आप भी हमेशा खुश रहें। और वक्कास पंवर साहब कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि शुगर पर क्या खाना चाहिए। तो अजीज साथियों, जितने भी चीजें हैं खाने के लिए, तो वो तो आपको पता ही है कि तमाम मीठी चीजें जो हैं शुगर वाले मरीजों के लिए ममनू होती हैं। ये मोहम्मद अरशद सलाम करते हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। तमाम दोस्त जितने भी सलाम कर रहे हैं उनको मैं एक ही मरतबा रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मसला है आपका जेन्युइन तो वो पूछ सकते हैं, शुगर के हवाले से हो स्पेशली, क्योंकि ये शुगर का मौजू है। तो इससे हटकर कोई सवाल होगा तो उसका जवाब आज हम नहीं देंगे, किसी दूसरे वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो कि वकार पंवर साहब पूछ रहे थे कि क्या खाना चाहिए, तो शुगर के हवाले से तमाम मीठी चीजें तो सबको पता है, पहले से ही ममनू है, और इसके अलावा जितनी भी निशास्तदार चीजें हैं वो भी ममनू है। और ये वकार पंवर साहब कह रहे हैं कि जी सर, मुझे शुगर है, मेरी उम्र तकरीबन 23 साल है, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। सबसे पहले देखिए, वकार वकार पंवर साहब ये बता रहे हैं कि मेरी उम्र जो है वो 23 साल है, यानी कि इनको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बन रहा जिस्म में, या बिल्कुल नाकारा हो जाता है, जिसके बाद बाकायदगी से उन्हें इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। टाइप 1 डायबिटीज जो है बहुत ज्यादा पेचीदा है, इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां होती हैं, ये जवानी में या बचपन में होती है ज्यादातर, और यानी कि 20 साल से कम उम्र के बच्चों को हो जाती है, या बहुत छोटे बच्चों को पैदाशी भी हो जाती है, लेकिन 23 साल है तो मुझे लगता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही कारआमद है, लेकिन कुछ ऐसी हिदायत हैं, कुछ ऐसे हर्बल नुस्खा जात हैं जो आप इंसुलिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहने लगेगी। और जब आपकी शुगर लेवल बाकायदा कंट्रोल में रहने लगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन को कम कर सकते हैं अपनी डॉक्टर के, अपनी मालिज के मशवरे के मुताबिक, और उसके बाद आप सेहत की तरफ रवा दवा रह सकते हैं। तो
یہ وقار پنور صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تمام میٹھی چیزیں ان سے تو وہ پرہیز کرتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ نشاستہ دار جتنی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ شوگر کے مریضوں کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً نشاستے کے طور پر ہم جو کہ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، آپ یقین جانیے جتنا زیادہ ہمیں نقصان گندم کی روٹی دے رہا ہوتا ہے اتنا نقصان تو ہمیں جو ہے میٹھی چیزیں یا چینی بھی نہیں دے رہا ہوتا جتنا، کیونکہ گندم کی روٹی ہم بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ گندم کی روٹی سے نقصان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کے متبادل کے طور پر کوئی اور اناج کوئی روٹی لے آئیں تو آپ یقین جانیں کہ ہمیں بالکل نقصان نہیں ہوتا۔ ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم دوبارہ لائیو ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے سگنل کا جس کی وجہ سے ہمارا لائیو اسٹریم بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ گندم کی روٹی کے متبادل یہ روٹی اگر جی ناظرین، تو اب میں باقاعدہ آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، نوٹ کیجئے یہ بے انتہا مفید نسخہ ہے، آپ یقین جانیے کہ یہ اتنا مفید ہوا ہے۔ ہمارا نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، ہم واپس لائیو آ چکے ہیں۔ تو یہ وقار جی سر، جی وقار پنور صاحب کہتے ہیں کہ خوش رہو سر، جی بالکل آپ کو بھی اللہ خوش رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وقار پنور صاحب کو میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ بالکل آپ چاول کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ چاول کی روٹی میں بھی بہت زیادہ جو ہے مٹھاس یا نشاستہ پایا جاتا ہے، جو کہ گندم کی روٹی سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ چاول کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ میں جو روٹی بنانے کا جو ترکیب جو آپ کو بتا رہا ہوں اس ترکیب سے آپ یہ آٹا بنائیں، روٹی بنائیں، یقین جانے آپ کا شوگر لیول ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا، اور یہ بہت اچھا ٹانک ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک مشکل آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس کا فلیور بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بہت مختلف ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانے میں کوئی چند دن جو ہے آپ کو تکلیف ہو، لیکن اس کے بعد جب آپ عادی ہو جائیں گے تو آپ بالکل جو ہے اس کو کھا پائیں گے۔ تو تین چیزیں ہیں اس میں، صرف اور صرف تین چیزیں اچھی طرح سے نوٹ کیجئے، یا یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اسے بار بار دیکھیے تو آسانی کے ساتھ آپ بنا لیں گے۔ تین چیزیں ہیں، تینوں برابر وزن آپ لیجئے۔ سب سے پہلے میتھی دانہ، اس کے بعد لیجئے جو، اس کے بعد لیجئے چنے کی دال۔ اب یہ تینوں چیزیں آپ لیجئے، اب ان تینوں چیزوں سے آپ ان کا پسوائیے اور ان کا آٹا بنوا لیجئے۔ یہ خان علی کہہ رہے ہیں کہ کیا شوگر کی دوا پلیٹیلیٹ بننے میں رکاوٹ ڈالتی ہے؟ شوگر کی دوا پلیٹلیٹ، کیونکہ اب یہ آپ نے جو پوچھا ہے یہ آپ نے ایلوپیتھک کے حوالے سے پوچھا ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو کوئی کمنٹ نہیں دوں گا، کیونکہ ایلوپیتھک ایک الگ علم ہے، ایک الگ چیز ہے، اور میں یونانی طب کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کسی دوا کا آپ نام بتائیں تو اس دوا کے متعلق جو ہے ہم باقاعدہ ایک ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اس کو پھر ہم پڑھیں گے باقاعدہ اس کے متعلق، اور اس کے بعد ہم آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس طرح سے
ادویات کے لیے میں کوئی جو چنے کی دال اور میتھی دانا، یہ تینوں چیزیں لیں برابر وزن. اب ان کو پسوا کر بالکل آٹا بنائیں. اب اس کی روٹی آپ پکائیں. آپ یقین جانیں آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول میں رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ بہت اچھی طرح سے یہ بہت اچھے ٹانک بھی ہیں، بہت زبردست چیزیں ہیں. شوگر تو آپ کا کنٹرول میں رہے گا. اس میں نشاستہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. بہت اچھی طرح سے یہ اس سے آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا، اور بہت اچھی طرح سے جو ہے آپ بغیر کسی دوا کے شوگر کو کنٹرول کر پائیں گے. جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہیں وہ بھی اسے اپلائی کریں، ٹائپ 2 والے بھی اسے اپلائی کریں. اور بہت جلد جب آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہنے لگے، یعنی کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں، اپنی غذاؤں میں تبدیلیاں لائیں اور واک کریں صبح اور شام. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں اور نوافل جو ہے وافر مقدار میں ادا کریں. تو باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے سے اور زیادہ نوافل ادا کرنے سے آپ کی بہت اچھی فزیوتھراپی ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہنے لگتا ہے. اور نیند ہمیشہ پوری کریں. نیند آج کل جو ہے بہت زیادہ جو ہے، جیسا کہ موبائل فون آ چکا ہے تو اس کے بعد نیند بہت کم کرتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ نیند ہمیشہ نماز پڑھیں اور اپنے حق میں دعا مانگیں، ہمارے حق میں بھی مانگیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور زیادہ نیکیوں کے لیے جو ہے قوت ہمیں فراہم کرے، تاکہ ہم کوئی انسان ذات کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی کام کر پائیں. تو عزیز ساتھیوں، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں. یاد رکھیں کہ ایلوپیتھک ادویات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ مضر صحت ہے. آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو نہ کیجیے. ہر دوا کے ساتھ ہوتی ہے، ذرا نکالیں اس کے سائیڈ افیکٹ پڑھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی دوا ایسی نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ جو ہے اس کی مینشن نہ کی گئی ہو. جبکہ دوسری طرف آپ کے پاس غذائیں ہیں اور ہربل دوائیں ہیں جن کے نہ ہونے کے برابر نقصانات ہیں. تو پھر آپ ترجیح دیجئے سب سے پہلے اپنا علاج کیجئے غذاؤں کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنا علاج اگر آپ کرنا چاہیں تو ہربل ادویات کے ساتھ اپنا علاج کیجئے. اگر اس صورت میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں، تو پھر آخری جو ہے تدبیر یہ کیجئے کہ ایلوپیتھک کے طریقے. لیکن جب تک غذاؤں سے کام چل سکتا ہے غذاؤں سے کر لیجئے، پرہیز سے کر لیجئے. نہیں چلتا تو پھر آپ دواؤں سے کام لیجئے. یہ وقار پنور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سر میں انسولین پہ ہوں اور شوگر کی وجہ سے بہت کمزوری ہو گئی ہے. سر کمزوری کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ جی تو یہ وقار پنور صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں کا یقینی علاج. یہ دراصل مردانہ کمزوری میں نے لکھا ہے، لیکن یہ جرنل ٹانک ہے اور یہ آپ استعمال کیجئے. آپ یقین جانیے اس میں تمام غذائیں ہیں، اس میں جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اس میں ڈرائی فروٹ استعمال کیے گئے ہیں. ایک چیز ہم نے نہیں ڈالا تھا، اس کا اگر آپ اضافہ کرتے ہیں تو اور زیادہ آپ کو فوائد ملتے ہیں. وہ شامل کریں تو زیادہ ملیں گے، اگر آپ نہیں کریں تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کی شوگر لیول 400 سے اوپر رہتی ہے تو پھر اس میں ہم نے کشمش کا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ وہ ڈال بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کی مقدار جو ہے یہ دوائی مقدار میں ہے، غذا کو نہیں بڑھائے گی. صبح کے ٹائم ہم نے صبح کے ٹائم بتایا تھا کہ 25 گرام اور رات کے ٹائم 15 گرام استعمال کرنا ہے. تو آپ اس کو 2 ڈوز کو 4 ڈوز میں ڈیوائڈ کر کے بھی کھا سکتے ہیں، جس سے آپ کی شوگر لیول نہیں بڑھے گی. اور اگر کشمش نہ ڈالیے باقی ڈال دیجئے، زعفران بھی ڈال دیجئے جس میں آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول. تو اس کے ضرور کوئی بھی نسخہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں.
जब आप रिजल्ट शेयर करते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपकी वजह से बहुत दूसरे लोग जो है वो उन कमेंट्स को पढ़ के इन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं और वो फायदे हासिल कर पाते हैं। अगर आप कोई दवा इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना रिजल्ट शेयर नहीं करते, कैसा भी रिजल्ट आपको मिला हो, चाहे आपको कोई साइड इफेक्ट देखने में आई हो तो वो भी मेंशन करें, कोई मसला नहीं। अगर आपको कोई फवायद मिलता है तो वो भी मेंशन करें कमेंट में, क्योंकि अगर लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कोई साइड इफेक्ट है तो वो दवा इस्तेमाल नहीं करते, अगर कोई फायदा है तो वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नुस्खा है शुगर का, जो मैं आपको बता रहा था कि एनर्जी और ताकत के लिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। क्योंकि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे ऐसे ही पता चला। पहले तो मैंने अपने पेशेंट को ये दिया, उन्होंने भी अपने तजर्बात बताए, लेकिन जब मैंने यूट्यूब में ये दिया तो बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि हकीम साहब ये नुस्खा बेइंतहा मुफीद है, हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इससे। तो मोहतरम, तो आप यकीन जानिए कि आप अपना कमेंट शेयर करते हैं तो आपका बहुत कम खर्च होता है और